یہ کہانی ہے پینوکیو نامی ووڈن پپٹ کی، جو کہ بول سکتا تھا اور اسے جیپیٹو نامی ایک کارپینٹر نے بنایا تھا۔ ایک دن جیپیٹو کام کی تلاش میں ایک ہوٹل جاتا ہے اور وہاں کے آنر سے سردی کا بہانہ کر کے آگ سیکنے چیئر پر بیٹھنے لگتا ہے کہ وہ خود ہی چیئر کو لڑکھڑا دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ اٹھ کر کہتا ہے کہ یہ چیئر خراب ہے، یہ ٹوٹ رہی ہے، میں ابھی گر جاتا اور لگ جاتی، جس پر آنر کہتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ وہاں کی ٹیبلز تک ہلانا شروع کر دیتا ہے، جس پر آنر کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ یہاں پر سب ٹھیک ہے، برائے کرم آپ یہاں سے جائیں۔ وہ جانے لگتا ہے کہ جاتے جاتے وہاں کے ڈور میں بھی وہ نکس نکالنا شروع کر دیتا ہے تاکہ اسے کوئی کام مل سکے، جس پر آنر غصہ کرتا ہے اور کہتا ہے جاؤ یہاں سے۔ باہر نکلتے ہی اسے ایک کیری جاتا نظر آتا ہے۔ پتہ کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر ووڈن پپٹس ہیں جو کہ بول سکتے ہیں۔ اسے تجسس ہوتا ہے اور وہ ایک شخص سے اس کے بارے میں پوچھنے لگتا ہے جو کہ اسے کچھ نہیں بتاتا۔ وہ خود پپٹس دیکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن شاید وہ پپٹس سو رہے ہوتے ہیں، اتنے میں وہ آدمی اسے کیریج سے دور کر دیتا ہے۔ پھر ماسٹر چیری اپنے ورک شاپ میں کام کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کلاڑا اٹھاتے ہیں تو ایک لکڑی کا پیس ان کی طرف آتا ہے، جسے دیکھ کر وہ ہل جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ اس لکڑی کے پیس کو ٹچ کرتے ہیں وہ پھر سے ہلنے لگتا ہے اور ان کے قریب آ جاتا ہے۔ اتنے میں جیپیٹو وہاں پہنچتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ نیچے کیا کر رہے ہیں، جس پر وہ کہتے ہیں کچھ نہیں۔ جیپیٹو انہیں کہتا ہے کہ میں آپ سے ایک لکڑی کا ٹکڑا لینے آیا ہوں، جس پر ماسٹر چیری کو اس لکڑی کا خیال آتا ہے جو کہ ہل رہی ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ پیس لے جاؤ۔ وہ گھر لے جا کر اس سے پپٹ بنانے لگتا ہے کہ اسے اچانک اس میں وائبریشن محسوس ہوتی ہے، جس کے بعد وہ اس سے باتیں کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بولو ڈیڈ، اور وہ پپٹ بولنے لگتا ہے، جس پر اسے حیرت کا دھچکا لگ جاتا ہے اور وہ باہر جا کر شور کرنے لگتا ہے کہ میرا بیٹا ہوا ہے، جس پر ایک عورت کھڑکی سے جا کر کہتی ہے کہ جا کر سو جاؤ، شاید تم نے خواب دیکھا ہے، ہم صبح دیکھتے ہیں، ابھی جا کر سو جاؤ، سب کی نیند خراب نہیں کرو۔ پھر وہ اپنے ایک پرانے بلینکٹ سے پینوکیو کے لیے کپڑے تیار کرتا ہے اور اسے تیار کر کے مرر دکھاتا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں کتنا پیارا بنایا ہے۔ اس کے بعد وہ اسے چلنا سکھا رہا ہوتا ہے کہ پینوکیو اچانک پیچھے سے بھاگ جاتا ہے۔ جب وہ مڑ کر دیکھتا ہے تو اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ پینوکیو بھاگتا رہتا ہے۔ جیپیٹو اسے کہتا ہے کہ رک جاؤ لیکن نہیں رکتا۔ پھر جب اس کے پیچھے کتے لگ جاتے ہیں تو وہ خود گھر پر واپسی آ جاتا ہے۔ گھر آ کر اسے ایک آواز سنائی دیتی ہے جو کہ کرکٹ کی ہوتی ہے۔ وہ اسے سمجھاتا ہے کہ اپنے فادر کی بات مانا کرو۔ اسے غصہ آ جاتا ہے اور وہ کرکٹ کو ہتھوڑا دے مارتا ہے اور اپنے پاؤں بھٹی پر رکھ کر سو جاتا ہے۔ اس کی آنکھ جب کھلتی ہے جب اس کا فادر آتا ہے اور گیٹ ناک کرتا ہے، لیکن جب تک اس کے پاؤں جل چکے ہوتے ہیں اس کا فادر کھڑکی سے کود کر اسے بچا لیتا ہے اور پھر پینوکیو کے بہت اصرار پر اس کے لیے نئے پاؤں بنا دیتا ہے اور پینوکیو بہت خوش ہو جاتا ہے۔ اگلے دن وہ پینوکیو کو اسکول لے جا رہا ہوتا ہے۔ راستے میں اسے ماسٹر چیری ملتے ہیں جسے وہ اس لکڑی کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ وہی لکڑی ہے جو آپ سے لی تھی۔ ماسٹر چیری ہکا بکا ہو جاتے ہیں اور وہ پینوکیو کو لے کر آگے بڑھتا ہے۔ اچانک پینوکیو کی نظر پپٹ تھیٹر پر پڑتی ہے، جس پر اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ پہلے اسکول جاؤ اور پھر شام میں ہم پپٹ تھیٹر چلیں گے۔ وہ اسے اسکول چھوڑ کر واپس چلا جاتا ہے لیکن پیچھے سے پینوکیو پپٹ تھیٹر پہنچ جاتا ہے اور وہاں جا کر اپنے ووڈن پپٹ بھائیوں سے ملتا ہے۔ اچانک ان کا ماسٹر آ جاتا ہے اور وہ پینوکیو کو بھی پکڑ لیتا ہے۔ جیپیٹو کو پینوکیو کے اسکول سے پتہ چلتا ہے کہ وہ وہاں نہیں ہے۔ وہ ایک شاپ کیپر سے اس کے بارے میں پوچھتا ہے جو کہتا ہے ہاں پپٹ تھیٹر گیا تھا، اس کے بعد نہیں دیکھا۔ جیپیٹو سمجھ جاتا ہے کہ وہ پینوکیو کو لے گئے ہیں اور وہ اسے ڈھونڈنے نکلتا ہے۔ رات میں ماسٹر پینوکیو کو مٹن پکانے کے لیے آگ میں جھونک رہا ہوتا ہے کہ اچانک پینوکیو کہتا ہے میرا باپ غریب ہے، اسے میری ضرورت ہے۔ یہ سن کر ماسٹر اسے چھوڑ دیتا ہے اور صبح کے ٹائم 5 سونے کے سکے دے کر اسے جانے کا کہتا ہے کہ جا کر اپنے فادر کی مدد کرو اور اسے رہا کر دیتا ہے۔ راستے میں پینوکیو کو دلالچی آدمی کیٹن فاکس ملتے ہیں جو اس کے ہاتھ میں 5 سکے دیکھ کر اسے جھانسے میں لے لیتے ہیں اور اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور ایک ہوٹل میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ وہ ہوٹل کے مالک سے ان کا پوچھ کر وہاں سے نکل جاتا ہے۔ راستے میں اسے کرکٹ دکھتا ہے جو اسے آگے جانے سے منع کرتا ہے۔ وہ اس کی نہیں سنتا اور چلا جاتا ہے۔ آگے جاتے ہی کیٹن فاکس اسے بھیس بدل کر پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور بھاگ کر ایک گھر کی طرف چلا جاتا ہے۔
بہت بجانے پر بھی وہ گیٹ نہیں کھلتا۔ پھر ایک فیری اسے کہتی ہے کہ یہاں کوئی نہیں رہتا۔ وہ کہتا ہے پلیز ہیلپ می۔ وہ اسے کہتی ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتی، اور کیٹ اینڈ فاکس اسے وہاں سے لے جاتے ہیں اور جنگل میں درخت سے لٹکا دیتے ہیں اور خود سو جاتے ہیں۔ صبح ہوتے ہی ایک آدمی اسے درخت سے اتار کر فیری کے پاس لے جاتا ہے۔ فیری اس کی بہت اچھی طرح دیکھ بھال کرتی ہے اور اس کا علاج کرتی ہے اور اسے بالکل تندرست کر دیتی ہے۔ پھر اسے کہتی ہے کہ جاؤ اپنے فادر کو ڈھونڈو اور پھر واپس آ جاؤ، اور پینوکیو اپنے فادر کو ڈھونڈتا ہے۔ راستے میں اسے پھر سے کیٹ اینڈ فاکس مل جاتے ہیں، اور اس بار وہ بہانے سے سکے زمین میں دبوا کر اسے پانی لینے بھیج دیتے ہیں۔ جیسے ہی وہ پانی لینے جاتا ہے، اس کے سکے لے کر وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں، اور پینوکیو اپنے گھر کی طرف چل دیتا ہے۔ گھر جا کر گیٹ بجاتا ہے لیکن گیٹ نہیں کھلتا۔ برابر والے انکل اسے بتاتے ہیں کہ تمہارے باپ نے تمہاری تلاش میں سمندر میں چھلانگ لگا دی تھی، اور پھر پینوکیو سمندر کے کنارے پڑا ہوتا ہے۔ اسے وہاں سے فیری لے جاتی ہے۔ جب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ اسنیل سے ملتا ہے اور اس سے فیری کا پوچھتا ہے۔ وہیں فیری بھی آ جاتی ہے۔ فیری کو اتنا بڑا دیکھ کر پینوکیو کو حیرت ہوتی ہے، اور وہ فیری سے پوچھتا ہے کہ تم اتنی بڑی کیسے ہوئیں؟ تو فیری ہنسنے لگتی ہے۔ اس کے بعد پینوکیو فیری سے کہتا ہے کہ میں بھی ایک نارمل بچہ بننا چاہتا ہوں، جس پر فیری کہتی ہے کہ تم اسٹڈی کرو تو میں تمہیں ایک نارمل بچہ بنا دوں گی۔ پھر پینوکیو اسکول چلا جاتا ہے اور فیری اسے ٹیوشن بھی پڑھاتی ہے۔ تب پینوکیو کی پروگریس اسکول میں بہت اچھی ہوتی ہے تو فیری اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ شام میں پارٹی ہے اور تمہیں آج میں نارمل بچہ بنا دوں گی۔ اپنے ایک فرینڈ کو انوائٹ کرنے اس کے پاس جاتا ہے، جو اسے منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں پلے لینڈ جا رہا ہوں، جانا ہو تو تم بھی آ جانا۔ دن بھر پلے لینڈ میں کھیلنے کے بعد رات میں وہ سو جاتے ہیں۔ جب صبح اٹھتے ہیں تو تمام بچے گدھے بن جاتے ہیں، اور وہیں سے پینوکیو کو ایک سرکس والا آدمی لے جاتا ہے۔ فیری اسے وہاں دیکھ لیتی ہے۔ سرکس میں کرتب کی وجہ سے پینوکیو کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، جس کے بعد وہ آدمی اسے سمندر میں پھینک دیتا ہے اور جادو سے پینوکیو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسے ایک شارک کھا جاتی ہے، جس کے پیٹ میں جانے کے بعد وہ ایک جگہ روشنی دیکھتا ہے۔ قریب جاتا ہے تو وہاں اسے اس کا باپ ملتا ہے، اور وہ اپنے باپ کو شارک کے منہ سے نکال کر مچھلی کی مدد سے وہ دونوں کنارے پر پہنچ جاتے ہیں۔ پھر وہ وہیں کنارے پر ایک گھر میں رہتے ہیں اور ایک چرواہے کے پاس کام کر کے پینوکیو روز کے 10 روپے کماتا ہے، پڑھائی بھی کرتا ہے۔ ایک دن اسے کیٹ اینڈ فاکس ملتے ہیں، جن کے جانچے میں اس بار وہ نہیں آتا۔ ایک دن فیری آتی ہے اور وہ پینوکیو کو بالکل نارمل بچہ بنا دیتی ہے، جس پر پینوکیو بہت خوش ہوتا ہے اور اپنے فادر کے پاس چلا جاتا ہے۔ اس طرح جپیٹو کو ایک بیٹا مل جاتا ہے اور دونوں خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں۔